بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حیران ریاستری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیارت ٹی وی 98۔ اس وقت میں حاضر ہوں گجرات شہر میں بابا کامہ والا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر۔ آپ کا نام کرم الہی المعروف کامہ والی سرکار ہے۔ آپ کے والد کا نام غلام محمد۔ آپ کی پیدائش 13 اپریل 1848 محلہ نیانو والی گجرات میں ہوئی۔ آپ سرکار کا تعلق ارائیں فیملی کے ساتھ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے بابا جی کاشتکار تھے۔ آپ کی زرعی زمین تھی۔ آپ کا یہ جو دربار ہے یہ آپ کی اپنی زمین پر بنا ہوا ہے۔ یہ محکمہ کاف نے یا کسی نے وقف نہیں کی، یہ بابا جی کی خاندانی ملکیت یہ زمین ہے۔ اور آپ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھے، لیکن آپ کا کاشتکاری میں وقت دل نہیں لگتا تھا۔ آپ کے دل میں عشق الہی میں مگن رہتے تھے۔ جو کھانا آپ کو ملتا وہ کوؤں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ کوے آپ سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ وہ آپ کے سر پر اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں پر بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے والی چیزوں پر بھی کوے بیٹھتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ کوے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید کوئی کوا ایسا آ جائے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ اور میں اس کوے کی آنکھوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک دیکھ سکوں۔ بابا کرم الہی کے دور میں ایک تاجر سمندر کے راستے تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا جہاز ریت میں پھنس گیا۔ اس نے آپ کا نام سن رکھا تھا۔ اس تاجر نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ جہاز بخیریت بحفاظت سمندر سے نکال دے تو میں 300 روپے بابا جی سرکار کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر لی اور اس کا جہاز جو تھا وہ ریت میں پھنسا ہوا وہ نکل گیا۔ تو اس تاجر نے وہاں پہ جو سامان جہاں سے لوڈ ہوتا ہے اور ان لوڈ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کوئی گجرات شہر کو جانے والا ہے تو وہ مجھ سے ملے آ کر۔ اتفاق سے وہاں ایک نائی تھا، وہ ملا۔ اس نے کہا کہ میں گجرات شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو اس تاجر نے اس نائی کو 300 روپے دیے کہ یہ میری طرف سے بابا جی کرم الہی سرکار کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ ہدیۃً تحفۃً میرے یہ پیسے ان تک امانت پہنچا دینا۔ وہ اس وقت بہت یعنی کہ جو 300 روپیہ تھا اس کی قیمت آج کے 3 کروڑ کے برابر بنتی ہے۔ اس نائی کے دل میں تھوڑی سی بے ایمانی آ گئی۔ اس نے 100 روپیہ اس میں سے رکھ لیا کہ بابا جی کو کیا معلوم اس نے کس نے پیسے بھیجے ہیں یا کس نے بھیجے ہیں۔ تو اس نے 100 روپیہ رکھ لیا۔ بابا جی کے پاس جب وہ نائی امانت دینے کے لیے گیا تو آپ اس وقت محفل میں موجود تھے اور دور سے پکارا کہ وہ بے ایمان آ رہا ہے، وہ دیکھو وہ بے ایمان آ رہا ہے۔ جب اس نائی نے 200 روپے بابا کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے کہا کہ میرے تو 300 روپے بنتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی 200 روپے اس نے مجھے تاجر نے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے 300 روپے ہیں، لیکن وہ بس رہا۔ آپ بابا جی سرکار نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ۔ آپ چلے گئے اور باہر جا کر آپ کھیتوں میں چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ میں ابھی قضائے حاجت کر کے آتا ہوں۔ جب بابا جی واپس آئے تو آپ نے اس سے کہا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مجھے دو۔ اس تاجر نے جب مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو اس تاجر سے کہا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ وہ تاجر جس مٹی کو ہاتھ لگاتا وہ سونا مان جاتی۔ پھر آپ نے اپنے جسم سے قمیض اٹھا کر دکھائی جس کے آپ کے جسم پر زنجیروں کے نشان تھے۔ تو وہ تاجر فوراً بابا جی کے قدموں میں گرا اور اپنے گناہ سے توبہ کی۔ اس طرح اللہ کے ولیوں کی بہت ساری کرامات ہیں جن میں سے جو ظاہر ہیں اور کچھ باطن میں رکھی جاتی ہیں۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بابا جی کی زیارت کے لیے گیا۔
تقریباً آج سے تقریباً 40 سال پہلے بھی میں نے زیارت کی تھی، لیکن اس دفعہ پھر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس دفعہ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، اور مختلف بابا جی کے بارے میں جو باتیں ہیں وہاں سے دربار میں بیٹھ کر سنیں۔ جو مجھ شریف میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آنے جانے میں والے مہمانوں کو چائے کا کعبے کا لنگر کھلاتے ہیں، انہوں نے بھی کئی باتیں ہمیں بتائیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کے والد صاحب کی زمین تھی، اس میں یعنی کوئی فصل نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی چیز بیجی جاتی تو وہ فصل جل جاتی تھی یا خراب ہو جاتی تھی، یا اس قابل نہیں تھی کہ وہ یعنی کہ فصل منافع دے سکے۔ ایک دن آپ نے کہی اٹھائی اور اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ مجھے کہی دو اور میں اب جا کر کاشتکاری کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بابا جی کا حجرہ مخاص ہے، یہ سامنے آپ کا بستر مبارک لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ نیچے جائے نماز بھی پڑی ہوئی ہے۔ اس میں مختلف تبرکات جو آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہیں۔ یہاں پر کاشتکاری کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، جس میں کہی بھی ہے اور کئی اور دیگر چیزیں ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں کاشتکاری کے سامان کے لیے۔ یہ آپ کا کمرہ مبارک ہے، اور یہ سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ مچ ہے یہاں پہ جو بابا جی کا آج تک جل رہا ہے اور کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہاں پر 2 کیتلی اس طرح چائے کا یا جو کعبہ ہوتا ہے اس کا لنگر بابا جی کے دربار پر چلتا رہتا ہے۔ آنے والے زائرین کو ان کی سیوا ان کی خدمت کی جاتی ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے اس کعبے سے اور یا چائے سے جو بھی موجود ہو۔ اور ہم بھی 14-15 لوگ تھے، ہمیں بھی بابا جی کی طرف سے چائے کا لنگر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نماز جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اور پھر ہم نے بابا جی کی جو بابا جی کرم راہی کے دربار کے نزدیک مسجد ہے جو آپ کے دربار کے ساتھ بنی ہوئی ہے، وہاں پر جمعہ ادا کیا۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس فیصل آباد تشریف لے آئے۔ بہت پرسکون ماحول تھا، بہت ہی پرسکون ماحول تھا۔ دربار انتہائی نفیس اور خوبصورت بنا ہوا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہاں اور دیر بیٹھ جائے، لیکن کیونکہ گھر جانا مقصود تھا۔ خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ پھر آپ نے کہی وغیرہ اٹھائی اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس زمین میں سے کھوپڑی برآمد ہوئی اور مختلف ہڈیاں برآمد ہوئیں جس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا تھا۔ تو اب آپ نے وہ ہڈیاں اور جو کھوپڑی تھی اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو اس طرح بابا جی کی زمین جو ماشاءاللہ ہری بھری ہو گئی۔ یہ تمام آپ کی زمین میں ہیں، یہ سامنے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ سامنے آپ کا کنواں بھی ہے، یہ آپ کا کنواں ہے جس کو آپ نے دودھ کا بنا دیا تھا، جس کا ذائقہ پانی کا نہیں دودھ کا آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اسی طرح پھر ہمیں بابا کا ہمارا رحمۃ اللہ علیہ سائیں کرم راہی کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا۔ کافی عرصہ کے بعد میں ویڈیو لگا رہا ہوں، کافی وقفے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ اور مزید ویڈیو بھی آنے والی ہیں تو دیکھتے رہنا۔ اس کے بعد بابا شاہد اللہ کی ویڈیو شریف آئے گی، اور اس کے بعد حضرت نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ کی ویڈیو بھی 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں امن و سکون ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔